وہ لمحہ جب سانسیں تیز ہو جائے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو جائے اور جسم کانپتی خاموشی کو توڑنے کے لیے کسی ایک لمس کا انتظار کرے۔ نوال کی آنکھوں میں چھپا خوف اور ارحان کے لبوں پر سلگتی چاہت، یہ سب کچھ صرف ایک ادھورا لمس تھا جو محبت کو خواہش میں اور خواہش کو خطرے میں بدلنے والا تھا۔ یہ کہانی ہے لمس کی تپش اور راز کے زہر کی، جہاں پر غصہ ایک دھوکہ اور ہر لمس انجام کی گھڑی۔ لاہور کی ایک سرد شام تھی، شہر کی روشنیاں دھند میں لپٹی ہوئی لگتی تھی۔ یونیورسٹی کے پرانے کینٹین کے باہر ہلکی بارش کے بعد زمین بھیگ چکی تھی۔ ارحان ہمیشہ کی طرح اپنی محسوس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ میں کتاب تھی مگر نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ انتظار نوال کا تھا، نوال جو یونیورسٹی کے سب سے خاموش مگر سب سے پرکشش لڑکے تھے۔ اس کے انداز میں ایک ایسی معصومیت تھی جو دل کو چھو جاتی تھی، مگر ساتھ ہی ایک پراسرار سا راز چھپا ہوتا جو ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ آج بھی وہ سفید شال اوڑھے کینٹین میں داخل ہوئی، قدموں کی جو ہلکی چاپ کے ساتھ وہ ارحان کے سامنے آ کر بیٹھے۔ کتاب میں کچھ خاص تھا یا پھر ہمیشہ کی طرح میرا انتظار تھا؟ نوال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارحان نے مسکرا کر جواب دیا، کتاب میں جتنا لکھا تھا وہ پڑھ لیا، باقی کہانی تم سے پوری ہونی تھی۔ نوال کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر رک گئی۔ ارحان، کیا تمہیں بھی ایسا لگا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ ارحان نے چون کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں شاید، بس مجھے ڈر لگ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کوئی میرے پیچھے ہے۔ ارحان کے دل میں ہلکی سی بے چینی اتر گئی۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی مگر نوال کی آنکھوں میں چھپی خوف کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہاسٹل کے کمرے میں نوال کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی لیکن کھڑکی کے شیشے پر اب بھی بارش کی بوندیں ٹکی ہوئی تھے۔ اس کے ذہن میں دن بھر کی باتیں گونج رہی تھی، خاص طور پر ارحان کے سامنے کہی گئی وہ بات، مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے ہے۔ نوال کے موبائل پر ایک میسج آیا، نمبر انجان تھا۔ تم سب سے کب تم سچ سے کب تک بھاگو گی؟ اس کے ہاتھ کام کر فوراً کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا اور کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ یہ کون ہے؟ مجھے کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے؟ وہ خود سے برقراری۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ارحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نوال تم پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ نوال نے نظریں چرائیں، کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہو۔ مگر ارحان جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر کلاس کے بعد جب دونوں لائبریری کے ایک سنسان کونے میں بیٹھے تو نوال نے آہستہ سے کہا، ارحان مجھے ایک بات بتانی ہے لیکن وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ ارحان نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ نوال کی آواز لرزنے لگی۔ کچھ دن پہلے میرے گھر کے دروازے پر ایک لفافہ رکھا تھا، اس میں صرف ایک تصویر تھی، میری تصویر، جو کسی نے کھینچی تھی لیکن مجھے یاد نہیں کب اور کہاں۔ ارحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا؟ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے، تم نے گھر والوں کو بتایا؟ نہیں، اگر بتایا تو وہ گھبرا جائیں گے۔ نوال نے نظریں جھکا لی۔ اسی لمحے لائبریری کے دروازے پر ایک سایہ سا گزرا۔ ارحان نے چونک کر سر اٹھایا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل میں عجیب سا وہم جاگا، جیسے کوئی واقعی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔
रात को फिर नवाल के मोबाइल पर एक पैगाम आया। तुम्हें लगता है अरहान तुम्हें बचा लेगा? वो खुद सच नहीं जानता। नवाल के दिल में खौफ और सवाल दोनों बढ़ते गए। ये शख्स कौन है? ये सब क्यों कर रहा है? और सबसे बढ़कर ये कौन सा सच है जिसे अरहान भी नहीं जानता? 2 दिन तक नवाल ने अरहान को वो मैसेजेस नहीं दिखाए। वो चाहती थी कि पहले वो समझे कि ये सब क्या है, लेकिन दिल का बोझ इतना बढ़ गया कि एक शाम वो अरहान को कैंटीन के सुनसान कोने में ले गए। अरहान, नवाल ने आहिस्ते से कहा, मुझे बार बार अनजान नंबरों से पैगामात आ रहे हैं। इसने मोबाइल आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर वो मैसेजेस देखकर अरहान के चेहरे का रंग बदल गया। ये बहुत खतरनाक बात है नवाल। ये शख्स सिर्फ तुम्हें डरा नहीं रहा, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। नवाल की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानती कि आखिर ये कौन है। अरहान ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये वो लम्हा था जब नवाल ने पहली बार महसूस किया कि अरहान की मौजूदगी से कितना सुकून देती है। दिल के किसी कोने में मोहब्बत की हल्की सी रोशनी जगमगाई, लेकिन डर का साया अब भी मौजूद था। इसी रात अरहान हॉस्टल के बाहर खड़ा था जब इसे एक अजनबी लड़का दिखाई दिया। वो काली जैकेट पहने मोबाइल पर तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। जैसे ही इसने अरहान को देखा, फौरन रुक मोड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह नवाल के लॉकर में एक पर्ची उड़ी। अगर तुमने अरहान पर भरोसा किया तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा, जैसे पहले छोड़ा गया था। नवाल के हाथ काम गए। पहले छोड़ा गया था, इसका क्या मतलब था? वो सोचों में डूब गई। अरहान को सब कुछ बताने का इरादा किया, मगर दिल में एक सवाल चुभने लगा। क्या वाकई अरहान भी एक दिन मुझे छोड़ देगा? इसी दिन शाम को बारिश हो रही थी। नवाल और अरहान यूनिवर्सिटी के पुरानी लाइब्रेरी के बरामदे में खड़े थे। बारिश की बूंदें जमीन पर टपक रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। नवाल ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ खो दूंगी, सब कुछ। अरहान ने इसकी तरफ देखा। ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। नवाल की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में पहली बार सुकून था। वो लम्हा जैसे वक्त को रोक देना चाहता था। बारिश, हवा और दो दिल जो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। लेकिन उसी लम्हे अरहान के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मोहब्बत मत करो वरना दोनों को खोना पड़े। अगले दिन यूनिवर्सिटी में माहौल बदला हुआ था। नवाल ने महसूस किया कि लोग इसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे हो, जैसे सबको इसके बारे में कुछ मालूम हो और वो खुद लाइलम हो। क्लास के बाद अरहान से सीधा अपनी कार में ले गया। नवाल, हम इस मसले को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कोई तुम्हें डराना नहीं चाह रहा, बल्कि तुम्हें किसी बड़े राज से रोकना चाह रहा है। नवाल ने हैरान होकर पूछा, कौन सा राज? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। अरहान ने जवाब दिया, शायद तुम्हें खुद नहीं मालूम, मगर किसी को तुम्हारी खामोशी पसंद नहीं है। इसी दौरान अरहान ने फैसला किया कि इस मैसेजेस का सुराग लगाए। इसने एक दोस्त अयान से मदद ली, जो साइबर सिक्योरिटी का माहिर था। अयान ने कुछ देर बाद रिपोर्ट की, ये मैसेजेस एक ही शख्स के हैं, लेकिन उसने अपनी लोकेशन छुपाई हुई है।
بس اتنا پتہ چل سکا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے نیٹ ورک سے بار بار لاگ ان ہوتا ہے، یعنی وہ یوں ہے۔ ارحان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ شخص کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا پھر کوئی ایسا جو قریب سے سب دیکھ رہا ہے؟ اس رات نوال نے خواب میں ایک منظر دیکھا۔ وہ ایک اندھیرا کمرہ تھا، دروازے کے پیچھے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ نوال، یہ سب تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ نوال چیخ کر اٹھی، ماتھے پر کچھ اڑنا تھا۔ اسی وقت موبائل کی اسکرین چمکی اور ایک میسج آیا تھا: تمہارے خواب بھی میں جانتا ہوں، تمہارا ماضی بھی تمہارا الزام ہے۔ نوال کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی میرا ماضی؟ لیکن میں نے تو کبھی کچھ چھپایا تو نہیں، یا پھر اگلے دن جب وہ دونوں لائبریری میں ملے تو نوال نے سچائی کا ایک حصہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ ارحان، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرے بچپن میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ میرے والد ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، مگر حادثے سے پہلے کسی نے ہمیں بار بار دھمکیاں دی تھی۔ ارحان چونک گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب اسی سے جڑا ہوا ہے؟ نوال نے نظریں جھکا لی۔ میں نہیں جانتی، لیکن جس طرح یہ مسئلے میرے ماضی کا ذکر کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پرانی کہانی دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ اسی لمحے لائبریری کے باہر شور مچا۔ کسی نے نوال کے بیگ میں کاغذ ڈال دیا تھا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: ارحان کو بچا سکتی ہو تو بچا لو، ورنہ اگلا نشانہ وہ ہے۔ نوال کا رنگ اٹھ گیا۔ اس نے کاغذ ارحان کے ہاتھ میں دیا۔ ارحان نے گہری سانس لی۔ اب یہ کھیل صرف تمہارا نہیں رہا نوال، اب یہ میرے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ نوال اور ارحان دونوں کے احساس ہو چکا تھا کہ اب کھیل صرف میسجز تک محدود نہیں رہا۔ دشمن کا اگلا نشانہ ارحان تھا۔ ارحان نے ایان کی مدد سے مزید تحقیق کی۔ ایک رات ایان نے خبر دی: میں نے اس شخص کی کچھ ڈیٹا پکڑ لیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب میسجز یونیورسٹی کے پرانے اکاؤنٹ سے بھیجے جا رہے ہیں، اور وہ اکاؤنٹ کس کا ہے جیسے 3 سال پہلے نکالا گیا تھا۔ ارحان نے چونک کر پوچھا، کس کا؟ ایان نے آہستگی سے کہا، اسفندیار۔ نوال کے کانوں میں یہ نام بجلی بن کر گرا۔ اسفندیار پہ وہ کب کبا اٹھے۔ ہاں، ارحان نے سخت لہجے میں کہا، وہی شخص جو تمہارے والد کے حادثے کے بعد بار بار تمہارے گھر کے آس پاس دیکھا گیا تھا۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لیکن اسے تو ملک سے چلا جانا چاہیے تھا۔ ارحان نے سر ہلایا۔ نہیں، وہ یہی ہے۔ وہ تمہارے ماضی کو ہتھیار بنا کر تمہیں توڑنا چاہتا ہے۔ اگلی رات ارحان اور نوال کو لائبریری کے پچھلے حصے میں ایک میسج ملا: اگر سچ جاننا ہے تو آج رات پرانی عمارت میں آؤ۔ وہ دونوں گئے۔ عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دروازہ چڑچڑا کر کھلا۔ اندر قدم رکھتے ہی سناٹا چھا گیا۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ اسفندیار تھا۔ آخرکار تم دونوں آ ہی گئے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور مسرت تھی۔ نوال نے کپکپاتی آواز میں کہا، یہ سب کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اسفندیار کہکا لگا کر بولا، کیونکہ تمہارے والد نے مجھے برباد کیا تھا۔ وہ حادثہ نہیں تھا نوال، وہ میرا انتقام تھا، اور اب تمہارا وقت ہے۔ اس نے جیب سے پستول نکالا اور ارحان کی طرف تان دیا۔ تم نے نوال کا ساتھ دیا، اب اس کی قیمت چکاؤ۔ نوال چیخ پڑی، نہیں ارحان کو کچھ مت کہنا۔ وہ آگے بڑھ کر ارحان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے پولیس کے سائرن کی آواز آئی۔ دروازہ توڑ کر ایان اور پولیس اندر داخل ہوئے۔ اسفندیار نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر پولیس نے اسے دبوچ لی۔ سب کچھ تھم گیا۔ نوال کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نوال نے پہلی بار پوری شدت سے ارحان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آج جانا ہے کہ محبت صرف لفظ نہیں،
یہ ڈھال ہے جو سب کچھ سہ کر بھی ہمیں بچاتی ہے۔ بارش باہر اب بھی ہو رہی تھی، اندھیرے کے پاس روشنی تھی، اور نوال جانتی تھی کہ اس بار اس کا لمس ادھورا نہیں، مکمل ہے۔